یہ جو ای کامرس پہ 18% ٹیکس عائد کیا گیا ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ عام سٹوڈنٹس کو اور ان نوجوانوں کو بھی ہوگا جو چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں. دیکھیے اس کی آبویسلی آگے جب لمٹس طے ہوں گی تو اس کے اندر عام جو صارف ہے اس کو اس کا قطعا نقصان نہیں ہوگا. اور دیکھیے ایک پاکستان اب کیش لیس اکانومی کی طرف جا رہا ہے, اس کے اندر مزید انسینٹیو بھی دیے گئے ہیں کہ پاکستان کو کیش لیس اکانومی بنانے کے لیے اس کو مزید انسینٹیوائز کیا جائے, لوگوں کو انکریج کیا جائے. تو آبویسلی جو بڑے بڑے آرڈرز پلیس ہوتے ہیں, بڑی فرمز ہیں, کمپنیز ہیں, ان کو آبویسلی اس پہ زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا, بٹ انڈیویجول کسٹمرز کے اوپر اس کا وہ امپیکٹ. لیکن میرے پاس یہ وزیر خزانہ صاحب کی تقریر ہے جو انہوں نے کل قومی اسمبلی میں کیا ہے. اس تقریر کے صفحہ نمبر 40 پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ آن لائن کاروبار جو ہے اس پر اس لیے ہم ٹیکس لگا رہے ہیں کہ ریٹیلرز کو نقصان ہو رہا تھا, تو ریٹیلرز کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے, اور ریٹیلرز پر کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا اس نئے بجٹ میں. دیکھیے جو فائلرز اور نان فائلرز کا فرق ہے, سب سے پہلا ٹارگٹ اس گورنمنٹ کا یہ تھا کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے. اینڈ اس دفعہ پچھلے مالی سال کے اندر جو فائلرز ہیں ان کی تعداد میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. 2 گنا ہوا ہے صرف. نہیں, میں کہتا ہوں یہ پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا نا. یہ اسٹرکچرل ریفارمز لائے جا رہے ہیں FBR کے تحت, وہ پہلے کبھی نہیں لائے گئے تھے. ٹیکنالوجی کا یوز ہے. اور اب مجھے یہ بتائیے, دیکھیں جو نان فائلر ہے وہ گاڑی نہیں خرید سکے گا, وہ بینک سے لون نہیں لے سکے گا, اس کے اوپر کئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹیلرز پہلے سے زیادہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ٹیکس بیس کو براڈن کیا جائے, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جائے. اچھا, اب کچھ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کے بھی اعتراضات سن لیتے ہیں. یقیناً تارڑ صاحب اس کا بھی جواب دے دیں گے. سنیں جی عمر ایوب صاحب نے کیا اعتراض کیا بجٹ پہ. انہوں نے بجٹ پہ رکھا ہے کہ جی پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. بھائی یہاں پہ حال دیکھ لو, وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ کتنے سے بڑھ گیا؟ 17%. پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ 9%. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے اپنی تنخواہوں میں 6 گنا اضافہ کر دیا ہے. 2.5 لاکھ سے اٹھا کے 14 لاکھ چلے گئے. اپنے لیے دودھ ندیاں بہا دی ہیں, اور جو ملازمین ہیں ان کا گلا گھوٹ. سمبولک اگر جیسچر ہوتا, اگر پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات میں بھی کمی ہو جاتی, ان میں اضافہ ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب فورن ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں فار ایگزامپل, تو ہم انہیں کہاں ہوسٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کی عزت ہے نا. اب پریزیڈنٹ آف ٹرکی آئے ہیں, اس کے کچھ انتظامات کرنے ہوں گے, اس کے کچھ لوازمات ہیں. پاکستان کی اسٹیٹ کا ایک امیج ہے, ہم ایک جنگ جیتے ہیں, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, پاکستان کی ایک عزت ہے دنیا کے اندر. تو جب فورن ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں یا انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے پچھلی دفعہ شنگھائی تعاون تنظیم کا ایونٹ ہوا, تو آبویسلی ان ساروں کے لیے کچھ اخراجات ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بڑی نامنل سا یہ انکریز ہے جس کے تحت یہ سارے ایونٹس اب پاسبل ہو سکیں گے. تو اس کی کئی جسٹیفیکیشن اور کئی وجوہات ہیں جس بنا پہ یہ کیا جاتا ہے. اور دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ 10% انکریز سیلریز میں کیا گیا ہے, تنخواہ دار طبقے کی وہ کم کی گئی ہے جو ٹیکس کی شرح تھی, اور وہ بڑی اس میں ریڈیکل جو ہے وہ ریڈیوس اس کو کیا گیا ہے. وہاں پہ جہاں پہ پارلیمنٹیرینز یا اگر آپ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ دیکھیں, جب آپ سلیبس کمپیئر کریں ایون جوڈیشری کے ساتھ یا بیوروکریسی کے ساتھ, تو یہ ایک نمائندہ ایوان ہے وہ بالکل لوئسٹ سلیب کے اوپر تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ 4-5 انڈیویجولز جو یہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز آکیوپائی کرتے ہیں, جس میں اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اور کئی لوگوں کا ایک فکسڈ انکم کا ذریعہ کئی دفعہ نہیں ہوتا, اور بہت سارے پولیٹیشنز اس وجہ سے مار کھا جاتے ہیں کہ وہ آتے ایک مڈل کلاس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں اور ان کو ٹریٹ جو ہے وہ فیوڈل لارڈز کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ سلیبز برابر ہو گئے ہیں اور وہ کچھ اس میں اضافہ کر کے اس کو اس کے برابر لایا گیا ہے, کہ جہاں پہ بیوروکریسی یا جوڈیشری کی تنخواہیں تھیں اور چیئرمین سینٹ کی یا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اس کے قریب لایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اس کا اوور آل بجٹ کے اوپر بڑا نامنل سا افیکٹ آئے گا. اینڈ اوور آل اگر آپ ریلیف کے اوپر دیکھیں تو یہ اتنا ریلیف پچھلے 4 بجٹ کے اندر نہیں دیا گیا جتنا سیلریڈ کلاس کو اور اوور آل ایگریکلچر سیکٹر کو بھی دیکھیں کہ کوئی نیا ٹیکس امپوز نہیں کیا گیا. اینڈ ڈبل فائدہ یہ ہوا ہے کہ جہاں 10% انکریز سیلری میں ہوا ہے وہاں کمی جو ہے وہ ٹیکس کے اندر بھی کی گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈبل بینیفٹ ہے. اچھا, لیکن سنیں وزیر خزانہ صاحب کو منی بجٹ کے حوالے سے سوال کیا گیا, انہوں نے کیا جواب دیا؟ جو فائنانس بل آیا ہے اس میں ٹیکس قوانین ترمیمی بل جسے پارلیمنٹ اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی مسترد کر چکی ہے, اس کو آپ نے فائنانس بل کا حصہ بنا دیا ہے. اب آپ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ اگر یہ منظور نہ ہوا تو پھر ہم 400-500 ارب روپے کا ایک منی بجٹ لے کر آئیں گے. تو یہ کس طرح کی ٹیکس پالیسی ہے؟ انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک ہے.
میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر یہ انیبلنگ پروویژنز ہمیں نہیں دی گئیں تو ہمیں یہ ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے. تو جی 400-500 ارب روپے کا نیا ایک منی بجٹ آئے نہیں گا. دیکھیں لاسٹ ایئر بھی منی بجٹ کی بہت بات ہوئی. الحمدللہ آپ نے دیکھا پچھلا پورا مالی سال شرطیں لگتی تھی, ابھی منی بجٹ آیا جی, اب اتنا شارٹ فال ہو گیا, یہ فروری میں آیا جی, مارچ میں آیا جی, اپریل میں آیا جی. جو فائنانس منسٹر صاحب بات کریں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مقننہ کو کچھ لیجسلیشن کرنی ہوں گی, انیبلنگ پروویژنز دینی ہوں گی نئی ٹیکس کلیکشن کے لیے اور ٹیکس کے اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے, ٹیرف اسٹرکچر کے لیے. دیکھیں جو ٹیرف اسٹرکچر لایا جا رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انکمپیٹنٹ انڈسٹری کو, انفیکٹو انڈسٹری کو صرف ٹیرف کی پروٹیکشن دے کے کمپیٹیٹیو کیا جائے. ہمارے انڈسٹریلسٹ کو, ہماری انڈسٹری کو انوویشن کی طرف, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف موو کرنا ہوگا اور اس میں حکومت پوری ان کی مدد کرے گی. فائنانس منسٹر صاحب سے بھی میری بات ہوئی آپ کے شو پہ آنے سے پہلے, اور اس پہ یہی طے ہوا ہے کہ لیجسلیچر جو ہے وہ قانون سازی کرے گا, وہ رولز بنائے گا تاکہ جو ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. پہلی دفعہ ہوا ہے شوگر سیکٹر سے جو اضافہ ہوا ہے ان کی ٹیکس کلیکشن میں, باقاعدہ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹریوں کے اندر ایف بی آر کی نفری لگائی گئی تھی, لوگ فیکٹریوں کے اندر موجود تھے, اور اس دفعہ کیو آر سٹیمپ کوڈ لگایا گیا تھا بوریوں کے اوپر کہ کوئی سٹاکنگ نہ ہو, سمگلنگ نہ ہو, اور کئی گنا زیادہ اضافہ. لیکن ایف بی آر والوں پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ ایف بی آر میں اس دفعہ 3 طرح کی رپورٹیں بنی افسروں کی, اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ راشد لنگڑیال ہماری خوش قسمتی ہے, اس نے پاور پلانٹ لگائے اس ملک کے اندر, بڑا ایک کمپیٹنٹ بیوروکریٹس میں سے اس کو تصور کیا جاتا ہے. نہ صرف جو رپورٹس آتی ہیں ایجنسیز کی, اس دفعہ پیئر رپورٹس لی گئیں, یعنی میری رپورٹ میرے 4-5 کیبنٹ کولیگ سے لی گئی اور پوچھا گیا کہ بھئی اس کی شہرت کیسی ہے. تو 4-5 طرح کی رپورٹس, نہ صرف جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی رپورٹس دیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں کہ ایف بی آر سے کالیں کی جاتی ہیں ٹی وی اینکرز کو کہ جناب یہ ایف بی آر میں یہ کام غلط ہو گیا, یہ کام غلط ہو گیا, ذرا پروگرام تو کر دیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے ایف بی آر کے اندر اس وقت بہت سارے ایسے لوگوں کو سائڈ لائن کیا گیا ہے جو پچھلے 20-25 سال سے پرائز پوسٹنگ پہ بیٹھے تھے اور جو حق سمجھتے تھے کہ یہ تھوڑا بہت کمیشن لینا تو ہمارا حق ہے. اب ایف بی آر کے اندر جو لابیز موجود ہیں اس میں ایسے افسر جو سائڈ لائنڈ ہیں وہ آج کل ویلاگز دن رات کرانے, ہمیں نام پتہ ہے ان لوگوں کے, ہمیں پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں جو ویلاگز کرانے, مگر میں ان آنےسٹ آفیسر ویلاگز کے میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ریگولر ٹی وی شوز کی بات کر رہا ہوں. ویلاگز پہ کیونکہ سیچوریٹ ہوگی نا مارکیٹ. اور آپ کے چیئرمین ایف بی آر صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ جی چیئرمین ایف بی آر نے کہا ہے کہ آپ کو فون کر کے کہیں کہ آپ ایڈوانس ٹیکس کیوں نہیں دے رہے. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ سیلریڈ کلاس پہ ایڈوانس ٹیکس نہیں لگتا تو فون بند ہو جاتا ہے. دیکھیں میں اس کا مطلب ہے ایف بی آر میں پرابلم ہے. نہیں, ایف بی آر میں دیکھیں میں بالکل یہ کلیم نہیں کروں گا کہ ایف بی آر کا سسٹم پرفیکٹ ہے, مگر پچھلے 1 سال میں جو ٹیکنالوجی لائی گئی ہے, میں نے آپ کو شوگر سیکٹر کی اگزامپل دی, اب ٹوبیکو سیکٹر ہے, ٹوبیکو سیکٹر کے اندر میر صاحب مجھے ابھی کچھ بندہ بتا رہا تھا 2 کمپنیاں ہیں جو انٹرنیشنلی نوڈ کمپنی ہیں, وہ ٹیکس جمع کراتی ہیں, باقی 600 ارب کا ٹیکس ایویژن ہوتی ہے. وہ ساری ان رجسٹرڈ کمپنی ہیں, کچھ کے پی کے اندر ہیں, کچھ آزاد کشمیر میں, کچھ باقی جگہوں کے اوپر ہیں. وہ کاؤنٹر فٹ سگریٹ بن رہے ہیں اور 600 بلین کی روز ہم اشتہار دیکھتے ہیں, وہ بہترین پاکستان والے دیتے ہیں بیچارے کہ جی ٹیکس ان سے کلیکٹ کریں. تو دیکھیں وہ سیمنٹ انڈسٹری ہو, وہ مشروبات کی انڈسٹری ہو, وہ شوگر کی انڈسٹری ہو, وہ ٹوبیکو کی, اب ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ لائی جا رہی ہے کہ ٹیکس ایویژن انسانی طور پہ ممکن نہیں ہوگی. اے آئی مشین بتائے گی کہ جی یہ اتنی ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے. اور اس دفعہ جو ہاپر سسٹم لگا اور وہاں پہ باقاعدہ کیو آر سٹیمپ لگا شوگر میں, آپ دیکھ لیں ٹیکس کی شرح میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ شوگر انڈسٹری سے باقاعدہ طور پہ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کیا گیا. اور جو کہا جا رہا تھا ابھی شارٹیج ہوگی جی, قیمتیں اوپر جائیں گی, وزیر اعظم نے آپ کو پتہ ہے انہوں نے ٹاسک فورس بنائی, قیمتیں اوپر نہیں جانے دیں, پھر اس کے بعد نہ ہی شارٹیج کی منی بجٹ نہیں آ رہا. منی بجٹ انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت نہیں آئے گا, لاسٹ ایئر بھی نہیں آیا تھا, اب بھی نہیں آئے گا. یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ 400-500 ارب یہ کلیکٹ کیا جائے گا تھرو انیبلنگ پروویژنز اور لیجسلیشن. اور آخری بات, منی بجٹ بھی نہیں آ رہا اور علی مین گنڈا پور ہتھیار اٹھا کے اسلام آباد کی طرف بھی نہیں آ رہا. دیکھیں علی امین گنڈا پور کو کہوں گا کہ کتابیں اٹھا کے اسلام آباد آئے, اچھا کتابیں لائے کہ ڈیم کیسے بنانے ہیں, کتابیں لائے کہ اکانومی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, کتابیں لائے کہ جو میری کے پی کے کی دھرتی پریشیس سٹونز اور جیمز پروڈیوس کرتی ہے اس کو میں نے ایکسپورٹ کر کے بلینز آف ڈالرز کا زر مبادلہ کیسے کمانا ہے. میں ہار لے کے یہاں ڈی چوک میں اس کو ویلکم کروں گا.